پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ جو نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا اور پاکستان کی عدلیہ کی رسوائی کا سبب بن گیا۔ اس فیصلے کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ کس طرح پرائم منسٹر نے اپنی کرسی بچانے کے لیے آئین میں ترامیم کی اور کس طرح سے گورنر جنرل نے اپنی کرسی بچانے کے لیے دستور ساز اسمبلی کو ہی تحلیل کر دیا۔ 1954 میں جب پاکستان میں جمہوریت نے ترقی کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ گورنر جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارغ کر کر گھر بھیج دیا، جو کہ پاکستان کے لیے اپنا آئین تشکیل دے رہی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے 1935 کے ایکٹ میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کیا۔ لیکن اس ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے اس برطرف اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان نے اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عارضی طور پر سندھ ہائی کورٹ میں جمہوریت کی جیت ہوئی اور ایک امید پیدا ہوئی، لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ اس فیصلے نے مستقبل کی عدلیہ کے لیے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کا راستہ ہموار کیا اور ملک کو آئینی بحران کا شکار کر دیا۔ تو وہ کیس ہے مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اور اس کی سائٹیشن ہے PLD 1955 فیڈرل کوڈ 240۔ جب سندھ چیف کورٹ نے اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا تھا، اس وقت اس کی سائٹیشن تھی PLD 1955 سندھ 96۔ آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے اس کیس کو ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو جلدی سے لے آئیے اپنی نوٹ بک اور پین کو اور شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں ڈسکس کیے گئے کیس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہو، ڈو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن، آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ یو۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اینڈ پر میں نے ایک کوئز دیا ہے جس کو سالو کر کے آپ نے آنسر کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں، اور ہاں، ایک دوسرے کی چیٹنگ مت کرنا ہے، اور اس کا میں چیک کر کے آپ کو آپ کے مارکس بتا دوں گی۔ Hey everyone, welcome to Legal Dictum۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کیس کے کانٹینٹس کے بارے میں، کہ اس کیس کو ہم نے کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو میمورائز بھی رکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن، دین کرسری ڈیٹیلز، دین اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ بیک گراؤنڈ میں ہم سمجھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کیسے بنی اور پھر یہ ڈیزولو کس طرح ہو گئی۔ فیکٹس آف دا کیس دیکھیں گے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محمد علی بوگرا نے جو امینڈمنٹس کی، 2 بلز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے پاس ہوئے اور ان بلز پہ گورنر جنرل کا ایسنٹ نہیں تھا، دین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزولو کیا گیا۔ پھر کیس پروگریس کس طرح ہوئی کیس کی، مولوی تمیز الدین خان نے اس کیس کو چیلنج کیا، ریٹ پیٹیشنز فائل کی، رسپونڈنٹس نے کیا رپلائی دی اور سندھ چیف کورٹ نے کیا ججمنٹ دی۔ دین ہم دیکھیں گے اپیل ہوئی فیڈرل کورٹ کے اندر، فیڈرل کورٹ نے کیا فیصلہ دیا اور جسٹس AR کارنیلیس نے کیا ڈائسینٹنگ ریمارکس دیے تھے۔ پھر ہم اس کیس کی سگنیفیکینس دیکھیں گے اور پھر اس کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارا ایک چھوٹا سا اکلوتا سا کیس۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف، کہ ہم نے اس کیس کو کس طرح سے انٹروڈیوس کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی پیپر میں اس کو اٹیمپٹ کریں گے، اس طریقے سے جب آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو ہائیسٹ مارک لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سو لیٹس بگن۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے اس نے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ہمارے قوانین کی وضاحت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی تاریخ میں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ کیسز ملتے ہیں جس نے پاکستان کی پوری ہسٹری میں بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان ایک بہت ہی خاص کیس ہے ہمارے لیے پاکستان کی آئینی تاریخ کا۔ اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو، اس وقت پاکستان کا اپنا کوئی بھی آئین نہیں تھا۔
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was adopted as an interim constitution along with Indian Independence Act 1947. तो इन दो जो एक्ट्स थे उनको एज अ इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन अबूरी आइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनमें हमने थोड़ी सी तरमीम की अपनी ज़रूरत के मुताबिक. अ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वॉज फ्रेम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और एक दस्तूर साज असम्बली बनाई गई जिसका मकसद था पाकिस्तान के लिए आइन बनाना. ठीक है. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत उस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को दो टास्क जो हैं वो असाइन किए गए थे. पहला ये था कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली विल सर्व एज द फेडरल लेजिस्लेचर. तो पहला टास्क ये था कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली विल सर्व एज अ फेडरल लेजिस्लेचर, कि दस्तूर साज असम्बली कानून साजी करेगी. और दूसरा उसके पास टास्क था टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, कि वो आइन साजी करेगी, मुल्क के लिए आइन बनाएगी. तो ये दो टास्क उस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को दिए गए थे थ्रू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब आ जाते हैं कर्सरी डिटेल्स की तरफ. इस पूरी स्लाइड में मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको अपने माइंड में रखने हैं ताकि वो हेल्प कर सके इस केस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए. तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और सेकंड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मौलवी तमीज़ुद्दीन खान. ठीक है. गवर्नर जनरल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे गुलाम मोहम्मद. देन हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान की. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे लियाकत अली खान, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा. देन बात करते हैं डिसीजन स्टेटस की कि केस किस तरह से डिसाइड हुआ था. ये 4-1 से दिया गया था, जिसमें से एक डाइसेंटिंग नोट था बाय AR कॉर्नीलियस. देन गवर्नर जनरल डिसॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थ्रू प्रोक्लेमेशन ऑन. गवर्नर जनरल ने इस असम्बली को तहलील किया था 24 अक्टूबर 1954 को. और इस पूरे केस में जो सेक्शंस हमारी नज़र से गुजरेंगे वो होंगे सेक्शन नंबर 1 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 of Indian Independence Act 1947, along with Section 19, Clause 3 of Indian Independence Act 1947, Section number 10 of Government of India Act 1935, Section 223A of Government of India Act 1935. इसके अलावा Section 19 क्लॉज 2C ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 935 सेक्शंस की जो इस पूरे केस में हमें हेल्प आउट करेंगे इस केस के डिसीजन तक. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बैकग्राउंड ऑफ द केस. बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कैसे बनी और इसकी सदारत किसने संभाली और ये डिसॉल्व कैसे हुई और किसने की. सो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. जब पाकिस्तान और इंडिया एक साथ रहते थे, सब कॉन्टिनेंट था, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई गई थी. 16 मई 1946 में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर क्लेमेंट एटली ने एक कैबिनेट मिशन प्रपोजल अनाउंस किया था, और उसका मकसद ये था कि ये जो अनडिवाइडेड इंडिया है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनानी है, एक दस्तूर साज असम्बली बनानी है. देन उसके बाद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली फॉर पाकिस्तान. 3 जून 1947 को हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को, ताकि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाई जा सके पाकिस्तान के लिए, और विच वॉज क्रिएटेड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन ने डायरेक्शंस की कि पाकिस्तान के लिए और इंडिया दोनों के लिए एक अलहदा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाई जाए जो इन दोनों ममालिक के लिए कानून साजी करे, इनके लिए आइन साजी करे. देन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के, तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑन 11 अगस्त 1947. ठीक है. तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के इजलास वक्तन फ़वक्तन होते रहे. इसका मकसद ये था कि वो आइन साजी करे अपने न्यू बर्न नेशन के लिए. देन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद जो सेकंड प्रेसिडेंट बने वो थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान. उनको इलेक्ट किया गया एज अ सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑन 14 दिसंबर 1948. देन बात करते हैं रिमूवल और डिसमिसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर जनरल अंडर सेक्शन 10 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 1953 का दौर है
اور اس وقت ہمارے پاس سیکنڈ پرائم منسٹر تھے خواجہ ناظم الدین، تھرڈ گورنر جنرل تھے غلام محمد، اینڈ سیکنڈ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن اسمبلی مولوی تمیز الدین خان۔ تو یہ 1953 کا دور تھا۔ تھرڈ گورنر جنرل غلام محمد نے اپنی پاورز کا استعمال کیا تھا جو کہ انہیں سیکشن 10 آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نے دی تھی۔ تو سیکشن 10 آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 gave powers to گورنر جنرل to remove or dismiss ministers۔ تو سیکشن 10 گورنر جنرل کو یہ پاور دیتا ہے، وہ کسی بھی منسٹر کو ہٹا بھی سکتا ہے، اس کو برطرف بھی کر سکتا ہے۔ تو تھرڈ گورنر جنرل جو تھے غلام محمد، انہوں نے اس پاور کو استعمال کیا، اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، جو ہمارے پاکستان کے سیکنڈ پرائم منسٹر ہیں خواجہ ناظم الدین، ان کو ہٹا دیا، ان کو ڈسمس کر دیا، اور ان کی جگہ محمد علی بوگرا کو نیو پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا ان اپریل 1953۔ محمد علی بوگرا اس وقت ورک کر رہے تھے ایز اے ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ان USA۔ اب موو کرتے ہیں فیکٹس آف دا کیس کی طرف، جس بنیاد پر اس کیس نے جنم لیا۔ تو سب سے پہلے امینڈمنٹس بائی محمد علی بوگرا۔ محمد علی بوگرا کو یہ خوف تھا کہ جس طرح غلام محمد نے سیکشن 10 کو استعمال کرتے ہوئے خواجہ ناظم الدین کو ان کی کرسی سے ہٹایا ہے، ان کو برطرف کیا ہے، تو وہ ان پاورز کو دوبارہ سے استعمال کر کے مجھے بھی میری کرسی سے برطرف کر سکتے ہیں، میری سیٹ سے ہٹا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے محمد علی بوگرا نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں 2 ترامیم کی تھرو امینڈمنٹ ایکٹ 1954۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ جو سیکشن 10 تھا، جس کی پاورز کو استعمال کر کے غلام محمد نے محمد علی بوگرا کو ڈسمس کیا تھا، تو محمد علی بوگرا نے کیا کیا کہ سیکشن 10 کو ہی ختم کر دیا، جو کہ گورنر جنرل کو پاورز دے رہا تھا کہ وہ کسی بھی منسٹر کو ڈسمس کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے سیکشن 223A کو انٹروڈیوس کیا، جو کہ ریٹ جورسڈکشنز آف دا کورٹس کو اسٹیبلش کر رہا تھا، جو کورٹس کو اختیارات دے رہا تھا ریٹس کی۔ دین کانسٹیٹیوشن اسمبلی پاسڈ 2 بلز۔ پہلا بل جو تھا 6 جولائی 1954 کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے پاس کیا، گیونگ دا جوڈیشری پاور ٹو گرانٹ پریروگیٹیو ریٹس بائی ایئرنگ سیکشن 223A۔ پہلا بل اس بارے میں تھا کہ جو کورٹس ہیں ان کے پاس اختیار ہوگا ریٹس ایشو کرنے کا۔ اور سیکنڈ بل 21 سپتمبر 1954 کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں پاس ہوا، ٹھیک ہے، اور اس بل نے گورنر جنرل کی پاورز کو کم کیا ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈسمسنگ آف منسٹرز کو بائی ریپیلنگ دا سیکشن 10 آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ ٹھیک، اس کے بعد نو اسینٹ آف گورنر جنرل اکارڈنگ ٹو، اگر ہم بات کریں سیکشن نمبر 6 کلاز 3 آف انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بل شوڈ بی اپرووڈ آفٹر دا گورنر جنرلز ایسنٹ، کہ گورنر جنرل کی منظوری ضروری ہے کسی بھی بل کو پاس کرنے کے لیے۔ بٹ محمد علی بوگرا ڈیڈ ناٹ گیٹ دا ایسنٹ آف دا گورنر جنرل فار بوتھ دا بلز۔ ان دونوں بلز کو پاس کرنے کے لیے محمد علی بوگرا نے تو گورنر جنرل سے کوئی ایسنٹ لیا ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پرائم منسٹر اور گورنر جنرل کے درمیان کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی۔ دین سیکشن 10 کو ریپیل کرنے کا بدلہ گورنر جنرل نے ایسے لیا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ہی تحلیل کر دیا، ڈیزولوشن آف کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی۔ دی گورنر جنرل آف پاکستان غلام محمد dissolved the Constituent Assembly by proclamation on 24 October 1954۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ایک باضابطہ اعلان کیا 24 اکتوبر 1954 کو، اور اس کے تھرو انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو تحلیل کیا۔ دین ریکانسٹیٹیوشن آف کاؤنسل آف منسٹرز۔ غلام محمد نے اس کے بعد اپنی ایک کابینہ کی تنظیم نو کی، جس میں انہوں نے نیو جو ہے منسٹرز کو اپوائنٹ کیا۔ اب بڑھتے ہیں کیس پروگریشن کی طرف کہ یہ کیس کس طرح ابھرا اور کس طرح یہ مٹ گیا۔ مولوی تمیز الدین خان چیلنج دا پروکلمیشن۔ جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیزولو ہوئی 24 اکتوبر 1954 کو، تو اس وقت اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے جو کہ ایسٹ بنگال کے ایک نمائندہ تھے، مولوی تمیز الدین خان۔ انہوں نے اس ڈیزولوشن کو چیلنج کیا کہ یہ جو ڈیزولوشن ہوا ہے، یہ جو اسمبلی تحلیل کی گئی ہے، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، دائرہ اختیار سے ہی باہر ہے، اور گورنر جنرل کے پاس کوئی اختیار تھا ہی نہیں، اور ان کا یہ جو عمل ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ ایک ناکارہ فعل ہے۔ گورنر جنرل کی اس عمل کو انہوں نے سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کیا،
اور پیٹیشنر نے یہ الیجڈ کیا، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ گورنر جنرل ہیڈ نو اتھارٹی فار ایشوئنگ سچ اے پروکلمیشن انڈر اینی لا، کہ گورنر جنرل کے پاس کوئی اختیار تھا ہی نہیں، کسی بھی قانون نے انہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس طرح کا پروکلمیشن ایشو کریں، اس طرح کسی بھی اسمبلی کو ڈیزالو کریں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز ان فیکٹ اے سوورن باڈی اینڈ دیٹ دیر ایگزسٹ نو پروویژنز ان دا کانسٹیٹیوشن which would allow the Governor General to dissolve the Assembly۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے اور آئین ایسی کوئی بھی پروویژنس نہیں دیتا جس میں گورنر جنرل کو یہ الاؤ کیا جائے کہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پرے کیا کہ جو اپوائنٹمنٹس جو تقرری کی گئی ہے ان کاؤنسل آف منسٹرز کی، اس کو خلاف قانون قرار دیا جائے۔ مولوی تمیز الدین خان نے 2 ریٹ پیٹیشنز جو ہیں سندھ چیف کورٹ میں فائل کی انڈر سیکشن 223A آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ان آرڈر ٹو ریڈریس ہز گریوینس۔ پہلی ریٹ پیٹیشن تھی ریٹ آف مینڈمس اور دوسری تھی ریٹ آف کوورنٹو۔ ریٹ آف مینڈمس، پہلے تو ریٹ آف مینڈمس انہوں نے اس لیے فائل کی کہ وہ گورنر جنرل کو روک سکیں، اس انفورسمنٹ سے روک سکیں جو انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے دی تھی، اور سیکنڈلی گورنر جنرل کو روک سکیں کہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اور دوسری ریٹ انہوں نے جو پاس کی تھی دیٹ واز ریٹ آف کوورنٹو۔ ریٹ آف کوورنٹو انہوں نے کاؤنسل آف منسٹرز کے خلاف جو ہے فائل کی تھی جو کہ غلام محمد نے اپوائنٹ کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس اتھارٹی کے انڈر اس آفس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیٹیشنر کے رپلائی میں رسپونڈنٹس نے کیا آرگیومنٹس پیش کی۔ فیڈریشن آف پاکستان نے ریزڈ کی کچھ پریلیمنری آبجیکشنز ریگارڈنگ دا ٹینیبلٹی اینڈ جورسڈکشن آف دا کورٹ ٹو ہیئر دا کیس۔ تو فیڈریشن نے کچھ عذرات تمہیدی اٹھائے اور انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے اس کیس کو سننے کا۔ The Federation and the Council of Ministers gave arguments in respect of writ filed by مولوی تمیز الدین خان۔ انہوں نے کچھ سیکشنز کا حوالہ دیا۔ Following are the arguments given by the government۔ تو پہلا آرگیومنٹ انہوں نے کیا تھا dissolution of Constituent Assembly was not unconstitutional۔ انہوں نے یہ کہا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جو ہم نے تحلیل کیا ہے وہ غیر آئینی نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا کہ نو ریٹ جورسڈکشن آف سندھ چیف کورٹ، سندھ چیف کورٹ کے پاس تو اختیار سماعت ہی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نو ایسنٹ آف گورنر جنرل، اور یہ جو آپ جن ریٹس کو پیش کر رہے ہیں یہ ریٹس جب پاس ہوئی ہیں تو ان پر تو گورنر جنرل کی منظوری ہی نہیں لی کی تھی۔ تو اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو آمادہ کرنے کے لیے کن سیکشنز کا سہارا لیا اور کس طرح اپنی آرگیومنٹس کی۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے dissolution of Constituent Assembly was not unconstitutional۔ It was argued that Constituent Assembly was dissolved in a right way۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے Constituent Assembly کو تحلیل کیا ہے اس میں کوئی غیر آئینی عمل شامل نہیں ہے۔ Moreover, the respondent argued that the Governor General had powers to dissolve the Constituent Assembly under Section 6 Clause 3 and Section 19 Clause 3B of the Indian Independence Act 1947۔ جیسے کہ پیٹیشنرز نے یہ کہا تھا کہ گورنر جنرل کے پاس تو پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے، تو اس کے جواب میں رسپونڈنٹس نے ان 2 سیکشنز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گورنر جنرل کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیکشن 6(3) کیا کہتا ہے۔ So according to section 6 clause 3 دونوں ریاستوں کی گورنر جنرل کے پاس پورا اختیار ہوگا کہ وہ ہز میجسٹی کے نام پر کسی بھی قانون یا ایکٹ پر منظوری دے سکتے ہیں۔ تو اس سیکشن کا استعمال کرتے ہوئے رسپونڈنٹ کے اکارڈنگ اگر گورنر جنرل نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل نہ ہوا۔ اور سیکشن 19 کلاز 3B کیا کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کو گورنر جنرل کی اتھارٹی کے اندر بنایا جائے گا۔ سو رسپونڈنٹس فردر ریلائڈ آن دا پریروگیٹیوز آف دا کراؤن ٹو ڈیزالو دا لیجسلیچر۔ تو رسپونڈنٹس نے فردر یہ کہا کہ جو برٹش کا کراؤن ہے اگر وہ قانون ساز ادارہ یعنی مقننہ کو ڈیزالو کر سکتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو گورنر جنرل ہے
وہ اسی کی پاورز کو استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. دین اگین انہوں نے ایک سیکشن کا حوالہ دیا. اکارڈنگ ٹو دیم بائی سیکشن 5 آف انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 the crown prerogatives have been retained by the Governor General under Rule 62 of Business of Constituent Assembly. It could only be dissolved by a resolution passed by its 2/3 members. تو انہوں نے سیکشن 5 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح کراؤن کی جو پاورز تھے، جن کے اختیارات تھے، وہ اب کس نے ریٹین کیے ہیں؟ ڈومینینز بننے کے بعد وہ پاورز گورنر جنرل نے ریٹین کیے ہیں انڈر رول 62 آف بزنس آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. دین سیکنڈ جو انہوں نے اس نے آرگیومنٹس پیش کی تھی وہ اس بارے میں تھی نو ریٹ جورسڈکشن آف دا سندھ چیف کورٹ. انہوں نے یہ آرگیوڈ کیا تھا کہ سندھ چیف کورٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس ریٹ پیٹیشن کو انٹرٹین کر سکے. اس آرگیومنٹ کو فالو کرتے ہوئے رسپونڈنٹ نے یہ کہا کہ یہ جو نیولی انسرٹڈ سیکشن 223A ہے ان گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو کہ ہائی کورٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ ریٹ آف مینڈمس، سرشیورائے، ہیبیس کارپس اور کو ویرنٹو کو ایشو کرے، تو اس بل پہ تو گورنر جنرل کی منظوری ہی نہیں تھی، تو آپ اس پیٹیشن کو مینٹین ایبل رکھ ہی نہیں سکتے، تو یہ پیٹیشن تو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہے. نیکسٹ آرگیومنٹ انہوں نے اس بات پہ کی تھی کہ نو ایسنٹ آف گورنر جنرل. اگین انہوں نے اپنی آرگیومنٹس کو ریلائی کیا تھا سیکشن 6 کلاز 3 آف انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جو کہ گورنر جنرل آف ایچ ڈومینین کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ لیجسلیچر کے کسی بھی لا پر اپنی منظوری دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے سیکشن 6 کلاس 3 gave the governor general of each of the new dominions full power to assent to any law of the legislature of the dominions. So اب بڑھتے ہیں سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کی طرف. بینچ آف 4 ججز نے اتفاق رائے سے متفقہ طور پر جتنی بھی آبجیکشنز رسپونڈنٹس نے اٹھائی تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور جو ریٹس مولوی تمیز الدین نے مانگی تھی تو وہ ریٹس اگینسٹ دا فیڈریشن آف پاکستان اور جو نیولی اپوائنٹڈ منسٹرز تھے ان کے خلاف جو ہیں ایشو ہو گئی. In their judgment, the honorable judges relied on the provisions of Indian Independence Act 1947 and Government of India Act 1935. تو سندھ چیف کورٹ کے ججز نے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی پروویژنس پر ریلائی کیا تھا. سندھ چیف کورٹ ڈیسائیڈ ان فیور آف مولوی تمیز الدین خان اور پروکلیمیشن ایشوڈ بائی دا گورنر جنرل واز انویلیڈیٹڈ، اس کو کالعدم قرار دے دیا، ناجائز قرار دے دیا. آبجیکشنز اگینسٹ سیکشن 223A اینڈ سیکشن 10 واز اوور رول، اس کو مسترد کر دیا. امینڈمنٹس ور ویلیڈیٹڈ، جو امینڈمنٹس تھے ان کو جائز قرار دے دیا. ریٹس ور الاؤڈ، کانسٹیٹیوشن اسمبلی ریسٹورڈ اور دستور ساز اسمبلی کو واپس سے بحال کر دیا گیا. سندھ چیف کورٹس نے ان کوشچنس کا آنسر کس طرح سے دیا ہے وہ ہم اب ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن کہ واز دا ایسنٹ آف گورنر جنرل فار اینی بل پاس بائی کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی نیسیسری، کیا کسی بھی بل پہ گورنر جنرل کی منظوری ضروری ہے؟ تو اس کو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے تھرو سیکشنز ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلے انہوں نے بات کی the word law in section 6 clause 3 has reference only to ordinary law and not constitution. تو سندھ چیف کورٹ نے کیا کہا کہ جو سیکشن 6 کلاس 3 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر جو ورڈ لا ہے وہ آرڈنری لاز کے لیے ہے، عام قانون کے لیے. وہ لا کا ورڈ آئین کے اوپر استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور سیکشن 8 کلاس 1 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ سیکشن 8 Clause 1 of Indian Independence Act of 1947 bestowed powers on the Constituent Assembly to act as a constitution making body and as a federal legislature. کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو سیکشن 8 کلاس 1 ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کا، وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو یہ پاورز دیتا ہے کہ وہ آئین سازی بھی کرے گی اور قانون سازی بھی کرے گی. The court held that the assent of the Governor General is required when the Constituent Assembly is acting as a federal legislature, and on the other hand it is not required when it is acting as a constitution making body. تو کورٹ نے یہ کہا کہ جب کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی ایز اے فیڈرل لیجسلیچر کام کرے گی تو اس وقت گورنر جنرل کی ایسنٹ ریکوائرڈ ہوگی. لیکن اگر کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کانسٹیٹیوشن میکنگ کر رہی ہے، وہ آئین سازی کر رہی ہے، تو اس وقت گورنر جنرل کی ایسنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. انڈر سیکشن 8(1) کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی ایکٹس ایز لیجسلیچر آف اے ڈومینین. ٹھیک ہے،
اس کے بعد کورٹ ریلائڈ آن سیکشن 6 clause 1 and section 6 clause 2 of the Indian Independence Act 1947, whereby the British Parliament and His Majesty relinquished their assent to any laws passed by the legislature of the Dominion. تو section 6 clause 1 اور section 6 clause 2 کا سہارا لیتے ہوئے سندھ چیف کورٹ نے یہ کہا برٹش پارلیمنٹ اور ہز میجسٹی نے اپنی یہ منظوری دینے والی پاورز کو ختم کر دیا تھا کہ لیجسلیچر کوئی بھی قانون پاس کرے گا تو اس پر ہز میجسٹی کی منظوری ضروری نہیں ہے. تو یہ ایسا کیوں کیا تھا؟ The court maintained that the basic purpose of the transfer of power was to abdicate the suzerainty of his majesties on Pakistan. ٹھیک ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ٹرانسفر آف پاورز اس لیے تھی کہ جو ہز میجسٹی ہے، جو کراؤن ہے، وہ اپنے اقتدار سے دستبردار ہو جائے اور وہ سارے جو پاورز تھی وہ لیجسلیچر کے ہاتھ میں ٹرانسفر ہو جائیں. اسی طرح انہوں نے اپنی پاورز جو ہیں انڈیا اور پاکستان کو بھی ڈیوائڈ کر دی تھی تاکہ اب دونوں ڈومینینز اپنے اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں. If His Majesty had no authority to give or refuse assent to any bill and law could be made in derogation of British Parliament, then how could his representative, the Governor General, be endowed with such powers؟ کہ اگر اب کراؤن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی بھی بل کو منظور کرنے کی یا اس کو رد کرنے کی، تو کیسے اس کے ریپرزنٹیٹیو، اس کے نمائندہ گورنر جنرل کو یہ پاورز ملیں گی؟ کیسے یہ مان لیں کہ گورنر جنرل کے پاس وہ پاورز ہیں جب ہز میجسٹی کے پاس ہی وہ پاورز نہیں ہیں؟ Moreover, the court argued that the Constituent Assembly had the power to repeal the Indian Independence Act 1947 and Government of India Act 1935. اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پاس تو یہ پاور ہے کہ وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 دونوں کو ریپیل کر سکتی ہے. The arguments of the respondents regarding Section 6 Clause 3 of Indian Independence Act 1947, which gives full power to the Governor General to assent in His Majesty's name, fall into pieces if the Constituent Assembly repeals Section 6 Clause 3. کورٹ نے یہ آرگیو کیا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پاس تو یہ پاورز ہیں کہ وہ پورے کے پورے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کو ہی ریپیل کر سکتا ہے. تو ریسپونڈنٹس کی یہ بات کہ سیکشن 6(3) فل پاورز دیتا ہے گورنر جنرل کو، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے یہ بات کہ اگر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سیکشن 6 Clause 3 کو ہی ریپیل کر دے. So as per the court, it is impossible to think that an act of the Constituent Assembly repealing or removing the provisions regarding assent of the Governor General would require the assent of the Governor General. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک امپاسبل سی چیز ہے کہ آپ ایک ایسے پروویژن کو کا ایسنٹ مانگنے کے لیے گورنر جنرل کے پاس جا رہے ہیں جو گورنر جنرل کے ہی اختیارات کو کم کر رہا ہے. تو یہ تو امپاسبل ہے نا کہ گورنر جنرل اس پہ ایسنٹ دے گا. The court further relied on the nature of the dominion. اس کے علاوہ کورٹ نے ریاست کی خاصیت کو بھی ایکسپلین کیا. Section 1 Clause 1 of Indian Independence Act of 1947 established two dominions of India and Pakistan. تو جب انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 نے دو ریاستیں بنائی تھی، ایک انڈیا اور پاکستان، اور اس سیکشن 1 Clause 1 کے اندر جو ورڈ یوز ہوا ہے انڈیپینڈنٹ ڈومینینس. The court emphasized that the word independent here it held that the status of Pakistan and India is different from other British dominions. پھر کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ورڈ ہے نا انڈیا اور پاکستان کے ساتھ، یہ برٹش کی دوسری ریاستوں سے پاکستان اور انڈیا کو مختلف بناتا ہے. وہ کیسے؟ کہ جو باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں نا برٹش کی، جو کالونیز ہیں جو برٹش کے انڈر چل رہی ہیں، ان سب پر برٹش پارلیمنٹ کے آئین لاگو ہوتے ہیں. تو برٹش کے کانسٹیٹیوشنز وہاں پہ پروملگیٹ ہوتے ہیں. ان کانٹریری تو اگر ہم بات کریں پاکستان اور انڈیا کی، تو پاکستان اور انڈیا دونوں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں، وہ ایک سوورن پاورز ہیں، وہاں پہ ان کے اپنے آئین جو ہیں وہ لاگو ہوں گے. Court held that the sovereign powers of the crown did not pass to the Governor General, they were transferred to the Constituent Assembly. جو کراؤن کی جو پاورز تھی نا، سوورن خود مختار طاقت جو کراؤن کے پاس تھی، وہ کراؤن نے گورنر جنرل کے پاس نہیں کی، وہ کراؤن نے ٹرانسفر کی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو کہ اب آئین ساز ادارہ جو ہے وہ سوورن باڈی ہوگا. اس کے علاوہ جو رسپونڈنٹ نے ریلائی کیا تھا سیکشن 19 Clause 3(b) آف انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ گورنر جنرل
جو ہے وہ اس کے پاس پاور ہوگی کسی بھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو لے کر چلنے کی، وہ اس کو بنائے گا۔ تو کورٹ نے یہ آرگومنٹ دیتے ہوئے اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ اگر گورنر جنرل کی وہ پاور ہی ختم ہو گئی ہے، جو ہم نے سیکشن 10 کو ریپیل کرنے کے بعد اس کی وہ پاورز ہی اس سے لے لی ہیں کہ وہ اب ڈیزولو نہیں کر سکتا فیڈرل لیجسلیچر کو یا وہ کسی بھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو، اب اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے وہ ڈیزولو کرنے والی، تو آپ اس بات کو بھی بھول جائیں۔ اور دین سیکشن 10 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو آلریڈی ریپیلڈ ہو چکا ہے۔ سیکنڈ جو کوشچن انہوں نے ایڈریس کیا سندھ چیف کورٹ نے، وہ یہ تھا کہ پریروگیٹیوز آف گورنر جنرل ٹو ڈیزالو کانسٹیٹیوشن اسمبلی، کیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے پاس اختیار ہے؟ اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے سندھ چیف کورٹ نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی واز اے سوورن اینڈ سپرا لیگل باڈی فار اسپیسیفک پرپز اینڈ ورک ٹل دا اکمپلشمنٹ آف دا پرپز۔ تو سندھ چیف کورٹ نے کیا کہا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے، ایک سپرا لیگل باڈی ہے، یہ ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے اور آپ اس کو اس وقت تک ڈیزالو نہیں کر سکتے جب تک اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ڈرافٹنگ آف کانسٹیٹیوشن، کس نے آئین سازی کرنی ہے، اور اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے بھی آپ کو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے۔ The argument that Governor General was having His Majesty's prerogatives to dissolve the Constituent Assembly was not valid۔ تو یہ بات ہی غلط ہے کہ گورنر جنرل کے پاس ہز میجسٹی کی پاور ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتی ہے، اس بات کو ہم نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ The court when inquiring about the prerogative powers of the Governor General to dissolve the federal legislature held that only prerogative powers left with the Governor General were that of pardon and reprieve۔ تو ابھی گورنر جنرل کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتی ہے، منسٹرز کو برطرف کر سکتی ہے۔ ابھی گورنر جنرل کے پاس صرف 2 پاورز بچی ہیں، وہ ہے پارڈن اور ریپرائیو کی، وہ معافی دے سکتی ہے، وہ کسی کو بحال کر سکتی ہے۔ In absence of any express provision regarding the dissolution of the Constituent Assembly, گورنر جنرل had no power to dissolve it۔ تو گورنر جنرل کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں اسمبلی کو ڈیزالو کرنے۔ اس کے بعد کورٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے سیکشن 19 کلاز 2 کا سہارا لیتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ گورنر جنرل ہیڈ دا پاور ٹو ڈیزالو دا فیڈرل لیجسلیچر۔ دس پاور واز ریپیلڈ فار دا ریزن دیٹ فیڈرل لیجسلیچر کین ناٹ بی ڈیزالوڈ ایز اٹ از آلسو ورکنگ ایز اے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی۔ تو سیکشن 19 کلاز 2 سب کلاز سی کا سہارا لیتے ہوئے کورٹ نے یہ کہا کہ گورنر جنرل کی یہ پاور کہ فیڈرل لیجسلیچر کو ڈیزالو کر سکتی ہے، وہ اس ریزن سے بھی ریپیل ہو گئی ہے کیونکہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ 2 رولز پلے کر رہی ہے، ایک فیڈرل لیجسلیچر کا اور دوسرا کانسٹیٹیوشن میکنگ کا۔ وہ قانون سازی کے علاوہ آئین سازی بھی کرے گا، تو اس لیے آپ کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے جب تک اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ سندھ چیف کورٹ نے کچھ ریمارکس دیے۔ سندھ چیف کورٹ نے یہ کہا the laws or any amendments made in the Government of India Act 1935 were never sent for approval to Governor General from 1947 to 1954۔ 1947 سے لے کے 1954 تک جتنے بھی قانون بنے، جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے اندر، وہ کبھی بھی منظوری کے لیے گورنر جنرل کے پاس نہیں بھیجی گئی۔ یہاں تک کہ جو فیڈرل کورٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے بنی ہے، اس پہ بھی گورنر جنرل کی منظوری نہیں ہوئی۔ انڈر دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 گورنر جنرل واز باؤنڈ ٹو گیو ہز assent to the laws made by the Constituent Assembly till the new constitution۔ تو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جتنی بھی لاز بنائے گی پر گورنر جنرل کو منظوری دینا ضروری ہے جب تک کہ نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بن جاتا۔ فائنل آرڈر کی بات کرتے ہیں کہ سندھ چیف کورٹ نے فائنل آرڈر کیا کیا۔ سندھ چیف کورٹ پاس دا ریٹ آف مینڈمس اگینسٹ دا گورنر جنرل ریفریننگ ہم فرام میڈلنگ ان دا آفس آف پیٹیشنر مولوی تمیز الدین خان۔ پہلی چیز انہوں نے یہ کی کہ ریٹ آف مینڈمس پاس کی گورنر جنرل کے خلاف اور انہیں روکا کہ آپ پیٹیشنر یعنی مولوی تمیز الدین خان کے آفس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اور سیکنڈ ریٹ آف کوورنٹو واز ایشوڈ اگینسٹ دوز نیولی اپوائنٹڈ منسٹرز who were not part of the legislature before the dissolution۔ اور دوسری ریٹ انہوں نے پاس کی ریٹ آف کوورنٹو اس نئی بنائی گئی کابینہ کے خلاف کہ وہ کس اتھارٹی کے انڈر وہ آفس ہولڈ کر رہی ہیں، اب وہ آفس ہولڈ نہ کریں۔ The court unanimously rejected the arguments of respondents, the Federation of Pakistan, in this case and decided in favor of Maulvi Tamizuddin Khan۔ تو کورٹ نے اتفاق رائے سے جتنی بھی بحث، جتنی بھی آرگیومنٹس رسپونڈنٹس نے کی تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا اور کیس کو مولوی تمیز الدین خان کے حق میں ڈیسائیڈ کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب جی
फेडरेशन को अपना फैसला पसंद नहीं आया तो उन्होंने अपील की फेडरल कोर्ट को. The Federation of Pakistan and certain federal ministers who were affected by the judgment went in appeal against the verdict of Sindh Chief Court. तो वो मिनिस्टर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो इस फैसले से मुतासिर हुए थे वो चले गए जी अपील में. It was argued on behalf of the federal government that the Constituent Assembly was rightly dissolved. तो फेडरल गवर्नमेंट ने अगेन आर्ग्यूमेंट्स किए कि जो हमने असेंबली डिसॉल्व की है वो सही तरीके से डिसॉल्व हुई है. बेंच ऑफ फेडरल कोर्ट देखते हैं. 5 जजेस का ये बेंच था. सबसे पहले चीफ जस्टिस थे मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मोहम्मद शरीफ, जस्टिस एस ए रहमान, जस्टिस एस एम अकरम, जस्टिस ए आर कॉर्नेलियस. वर्डिक्ट ऑफ फेडरल कोर्ट कि फेडरल कोर्ट ने क्या फैसला दिया. तो फेडरल कोर्ट ने 5 बातों पर अपनी इजहार राय रखी. तो देखते हैं कि इसके हक में ये फैसला हुआ. On the appeal of federal court, the decision was reversed in a historic judgment delivered in March 1955. जो सिंध चीफ का तारीखी फैसला था उसको बिल्कुल ही पलट दिया गया फेडरल कोर्ट की तरफ से. द केस वॉज डिसाइडेड इंक्लाइंड टू गवर्नमेंट एंड डिनाइड द पिटीशन ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन खान. केस का फैसला किसके हक में हुआ? गवर्नमेंट के हक में, और मौलवी तमीजुद्दीन खान की पिटीशन को खारिज कर दिया गया. केस डिसाइडेड ऑन 21 मार्च 1955. ये डेट्स जो हैं आप लोगों ने याद रखनी है, ये गेट के टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है. 4 out of 5 judges suspended the decision of Sindh Chief Court. 4 out of 5 judges held that the assent by the Governor General to be essential for validity of even constitutional legislation. जैसे कि सिंध चीफ कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फेडरल लेजिस्लेचर के हद तक एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लिए नहीं है. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल का एसेंट हर हाल में ज़रूरी है, आइदर वो फेडरल लेजिस्लेशन कर रहा हो या आइदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन कर रहा हो. आल्सो हेल्ड दैट गवर्नर जनरल इज अ सॉवरेन अथॉरिटी नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जैसे कि पीछे सिंध चीफ कोर्ट ने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सॉवरेन बॉडी है, तो फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर जनरल जो है वो सॉवरेन अथॉरिटी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए वो ये थे. रिजेक्शन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स. जितनी भी तरमीम को जायज़ करार दिया था सिंध चीफ कोर्ट ने, तो फेडरल कोर्ट ने उन तरमीम की वैलिडिटी को रिजेक्ट कर दिया. फेडरल कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स विदाउट एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल आर इनवैलिड. द रॉयल एसेंट कैन ओनली बी गिवन बाय द गवर्नर जनरल एज पाकिस्तान वाज स्टिल अ डोमिनियन एंड हैंस नॉट फुली इंडिपेंडेंट कंट्री. तो फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान अभी भी एक डोमिनियन है ब्रिटिश की, वो एक फुली इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इसलिए गवर्नर जनरल का एसेंट ज़रूरी है. सेकेंड बात उन्होंने ये कही कि गवर्नर जनरल एसेंट इज नेसेसरी. इट रिजेक्टेड द कंक्लूजन रीच्ड बाय द सिंध चीफ कोर्ट दैट एसेंट इज नेसेसरी व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज फंक्शनिंग एज अ फेडरल लेजिस्लेचर, but it is not required when it is acting as a constitution making body. तो सिंध चीफ कोर्ट ने क्या आर्ग्यू किया था? सिंध चीफ कोर्ट ने ये कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेडरल लेजिस्लेचर के तौर पे काम कर रही होगी उस वक्त गवर्नर जनरल का एसेंट ज़रूरी होगा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रही होगी उस वक्त एसेंट ज़रूरी नहीं है. इस बात को भी फेडरल कोर्ट ने रिजेक्ट किया और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे फेडरल लेजिस्लेचर कर रही हो या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रही हो, दोनों सूरतों में उसे गवर्नर जनरल का एसेंट रिक्वायर्ड है. By ignoring this, the federal court completely disregarded the purpose of Indian Independence Act 1947, which was to transfer powers, and adopted a narrow interpretation of Section 6, Clause 3 and 5 of Indian Independence Act 1947. सेक्शन 6 क्लॉज 3 और 5 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को उसका मकसद बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया. सेक्शन 5 क्या कहता था कि फॉर ईच न्यू डोमिनियन देयर शैल बी अ गवर्नर जनरल who shall be appointed by His Majesty and shall represent His Majesty for the purpose of government of dominions. सेक्शन 5 का मकसद ये था कि जो गवर्नर जनरल होगा वो हिज मेजेस्टी को अपॉइंट करेगा और वो क्राउन का नुमाइंदा होगा और वो गवर्नमेंट को संभालेगा डोमिनियन की. अब ये हुआ कि मेजेस्टी ने अपनी सारी जो जितनी भी पावर्स थी ना वो लेजिस्लेचर को ट्रांसफर कर दी है. अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो फैसले करता है उस पर एसेंट जरूरी नहीं होता, ठीक है. तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जितने भी फैसले करता है उस पर क्राउन की एसेंट नहीं होती. उन्होंने अपनी सारी पावर्स जो है पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर
کر دی ہیں. تو یہاں پہ فیڈرل کورٹ نے اس پوائنٹ کو بالکل اگنور کر دیا. انہوں نے بالکل ہی نیرو انٹرپریٹیشن کی تھی سیکشن 6 کلاس 3 اور 5 کی. The decision based on a technicality did not delve into the merits of the case. Next, federal court نے یہ point کہا کہ no jurisdiction of Sindh Chief Court. It was further observed that the section 223A is not a law. Therefore, the Sindh Chief Court did not have any jurisdiction to issue writs. Federal court نے یہ کہا کہ section 223A law ہے ہی نہیں کیونکہ اس پر گورنر جنرل کی منظوری نہیں ہوئی. جب منظوری نہیں ہوئی تو یہ لاء نہیں بن سکتا. جب یہ لاء نہیں ہے تو اس کو یوز کرتے ہوئے سندھ چیف کورٹ اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی. سندھ چیف کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. دین نیکسٹ پوائنٹ فیڈرل کورٹ نے یہ کہا کہ گورنر جنرل از اے کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ آف لیجسلیچر. کورٹ فردر ہیلڈ دیٹ the گورنر جنرل از اے کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ آف دا لیجسلیچر کہ گورنر جنرل مقننہ کا ایک جزوی حصہ ہے, ایک خاص اور امپورٹنٹ اور سوورن حصہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ فیڈرل کورٹ نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہیز نو sovereignty. According to federal court, Constituent Assembly is not sovereign, but Governor General is a sovereign authority. کیا کہا فیڈرل کورٹ نے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سوورن خود مختار باڈی نہیں ہے بلکہ گورنر جنرل ایک سوورن اتھارٹی ہے. یہ سارے پوائنٹس تو فیڈرل کورٹ نے دے دیے کہ اختیار نہیں ہے, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ سوورن نہیں ہے, گورنر جنرل سوورن ہے. فیڈرل کورٹ نے وہ مین بات جس پر یہ کیس ری اوپن ہوا تھا اس کو ہی اگنور کر دیا. Ignored matter of dissolution of Constituent Assembly. The most significant point in the judgment of federal court was that it did not go into the question whether the Constituent Assembly was rightly dissolved by the Governor General or not. وہ جو مین پوائنٹ تھا جس پہ مولوی تمیز الدین خان نے کیس کیا تھا, اس کے بعد یہ دوبارہ سے کیس ری اوپن ہوا, وہ مین پوائنٹ اس ہی کو اگنور کر دیا گیا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی رائٹلی ڈیزالو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دین ہم بات کرتے ہیں افیکٹ آف ڈیسیجن. اس ڈیسیجن کا کیا اثر ہوا. ان ڈیسیجن آف فیڈرل کورٹ دا ڈیسیجن آف سندھ چیف کورٹ واز سسپینڈیڈ. فیڈرل کورٹ کے فیصلے میں سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا گیا. اٹ گیو دا ڈیسیجن بیسڈ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز دیٹ سیکشن آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ان کوشچن واز ناٹ اپلائڈ ٹو دا کیس بیکاز آف دا گورنر جنرل ہیڈ نو ایسنٹ ٹو اٹ. ٹھیک ہے. سیکشنز کو اپلائی ہی نہیں کیا گیا کیونکہ اس پر گورنر جنرل کی منظوری نہیں تھی. کیس کا فیصلہ فیڈریشن آف پاکستان اور غلام محمد کے حق میں ہوا. اب آ جاتے ہیں ڈائسینٹنگ ریمارکس آف جسٹس اے آر کارنیلیس کی طرف. ایلون رابرٹ کارنیلیس جنہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کیے تھے, لیکن پھر بھی کیس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے 4-1 سے تھا. میجورٹی ججز کا جو فیصلہ ہے وہ صادر ہوا. Justice Cornelius provided a powerful dissent and accepted almost all the conclusions of Sindh Chief Court. Justice A.R. Cornelius نے بہت ہی strong points دیے تھے اور ان کی جو کنکلوژنز تھی وہ بالکل سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کے مطابق تھی. جسٹس اے آر کارنیلیس نے ایک اسٹرانگ ڈیسینڈنگ اوپینین لکھا. انہوں نے جو اختلاف رائے دی اس کی وجہ یہ تھی کہ دیر از نو obligation that all laws made by the Constituent Assembly of a constitutional nature require the assent of the Governor General for their validity and operation. تو جو انہوں نے ریزنز دی نا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ گورنر جنرل کی منظوری ضروری نہیں ہے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کوئی بھی اگر قانون بنا رہی ہے اگر وہ آئینی نوعیت کے ہیں تو ان پر گورنر جنرل کی منظوری ضروری نہیں ہے. اس پر انہوں نے 5 پوائنٹس دیے تھے, وہ ہم 1 by 1 دیکھ لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ our practice demonstrates the denial of allegiance to the British sovereign. ہماری پریکٹس سے یہ ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے جتنے بھی ہماری سوورن باڈیز گزری ہیں انہوں نے ہمیشہ برطانوی خود مختار کی تابعداری سے انکار کیا. پہلی مثال کا تعلق قائد اعظم محمد علی جناح سے ہے. گورنر جنرل کے حلف میں یہ الفاظ شامل تھے کہ میں ہز میجسٹی پر مکمل یقین رکھتا ہوں اور اس کا وفادار رہوں گا. قائد اعظم نے یہ حلف اٹھانے سے انکار کر دیا, چنانچہ برطانوی حکام نے گفت و شنید کے بعد الفاظ کو تبدیل کر کے یوں کر دیا کہ میں آئین کا وفادار رہوں گا. سو اس سے بیٹر کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے. اینڈ سیکنڈ ایگزامپل خود گورنر جنرل غلام محمد نے جب برٹش تھرون پہ کوئین الزبتھ II بیٹھ رہی تھی ان کی تخت نشینی کو ایسنٹ کرنا برٹش کراؤن کی ثقافت میں ہے, لیکن غلام محمد نے ایسنٹ نہیں بھیجا. which means we are governing this region in a different way. ہم مختلف طریقے سے اپنی اس نیشن کو لے کے چل رہے ہیں. we are not leading our nation like جس طرح برٹش کی دوسری ڈومینینز جو اس کی کالونیز ہیں جس طرح وہ اس کی ماتحت ہیں, تو ہم ایک خود مختار
ریاست ہیں. جسٹس اے آر کارنیلیس نے جو سیکنڈ پوائنٹ دیا وہ یہ تھا the derivation of the powers of the Constituent Assembly under Section 6 Clause 1 of Indian Independence Act 1947 overlooked the fact that it is the creation of supralegal power to discharge the supralegal function of preparing a constitution of Pakistan. سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی ایک سپرا لیگل باڈی ہے اور اس کا کام ایک سپرا لیگل فنکشن ہے اور وہ ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ فار پاکستان. تو اس کے بغیر تو آپ اس کو ڈیزالو کر ہی نہیں سکتے. تھرڈ پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی واز ٹو بی پلیسڈ ابو دا گورنر جنرل. اے آر کارنیلیس نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی گورنر جنرل اور اس کے چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ سے ابو ہے. دو وجہ سے because firstly the Constituent Assembly was a sovereign body and secondly because the statutes under which the Governor General was required to function were within the competence of a Constituent Assembly to amend. A.R. Cornelius نے یہ بات کہی کہ Governor General is not above the Constituent Assembly. Constituent Assembly ایک تو sovereign body ہے اور دوسری بات گورنر جنرل نے جو سیٹ سنبھالی ہوئی ہے جس آئین کے تحت وہ فنکشن کر رہا ہے وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اختیار میں ہے کہ وہ اس آئین کو امینڈ کر سکتی ہے. یعنی کہ جو پاورز یوز کر رہا ہے گورنر جنرل، جو فنکشنز وہ پرفارم کر رہا ہے وہ سب کس کے ہاتھ میں؟ وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ہاتھ میں. اور چوتھا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا دیر کوڈ بی نو ڈاؤٹ دیٹ نائدر دا برٹش ساورن nor the Governor General as such was a part of the Constituent Assembly. اے آر کارنیلیس نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ تو برٹش ساورن اور نہ ہی گورنر جنرل کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا حصہ ہے. کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ایک خود مختار باڈی ہے. ففتھ پوائنٹ اے آر کارنیلیس نے یہ ریز کیا کہ پاکستان واز این انڈیپینڈنٹ ڈومینین. The Constituent Assembly did not derive its law-making powers from 1947 Act. Its law-making powers originated from the Assembly nature as supralegal body, whose special powers was to make a constitution. Justice A. R. Cornelius نے کیا کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور پاکستان کو اپنی لا میکنگ پاورز انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو کانسٹیٹیوشن میکنگ پاور ہے وہ اس نے اپنی اسمبلی کی نیچر سے لی ہے ایز اے سپرا لیگل باڈی. کانسٹیٹیوشن اسمبلی ایک سپرا لیگل باڈی ہے اور اس کا مقصد ہی کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے اور اٹ کوڈ ناٹ بی ڈیزالوڈ بائی گورنر جنرل. اور گورنر جنرل اس کو ڈیزالو نہیں کر سکتا جو کہ خود مونارک کا ریپرزینٹیٹیو ہے، جو خود کراؤن کا نمائندہ ہے. اسمبلی جو ہے وہ پیپلز کے بیہاف پہ ورک کر رہی ہے، ان کے لیے کانسٹیٹیوشن میکنگ کر رہی ہے. تو آپ اسمبلی کو اس وقت تک ڈیزالو نہیں کر سکتے جب تک اس کی کانسٹیٹیوشن میکنگ والا پرپز فلفل نہ ہو جائے. ناؤ موونگ ٹوورڈز دا سگنیفیکینس آف دا کیس. اس کیس کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس فیصلے نے پارلیمانی بالادستی کے تصور کو ایک بہت بڑا دھچکا دیا ہے. جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ڈومینین تھا انڈر دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. اس بات کو بھی رد کر دیا گیا کہ پاکستان از ناٹ این انڈیپینڈنٹ نیشن، یہ جو ہے اسٹل انڈر دا سپرویژن آف دا مونارک ہے. ٹھیک ہے. اور اس فیصلے نے مستقبل کی عدلیہ کے لیے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کا راستہ ہموار کر دیا. The doctrine of necessity was applied by successive Pakistani and Bangladeshi courts to validate the actions of martial law authorities. نظریہ ضرورت کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے مارشل لاز کو جائز قرار دے دیا گیا اور ملک کو بحران کا شکار کر دیا گیا. چلیں جی اب اس کیس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. In the end, we can say that the federal court decided the case in the favor of Federation and the Council of Ministers, or the dissolution of the Constituent Assembly was held right and it dismissed the writ petition. In a nutshell, مختصر طور پہ بات کرتے ہیں the initial act of reversing the judgment of the Sindh Chief Court in Maulvi Tamizuddin case wreak havoc on the constitution machinery of Pakistan. اس نے بہت بڑی تباہی مچائی ہے. The question of the assent of the Governor General opened floodgates of litigation in the country and forced the federal court to conduct intellectual gymnastics. جو غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات تھے ان کو صحیح اور درست قرار دینے کے چکر میں مقدموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر فیڈرل کورٹ کے لیے ایک ذہنی مشقت شروع ہو گئی. It could have been a perfect case for legal suicide. The result of relying on the doctrine of state necessity confirms that the initial actions were unwarranted and uncalled for. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نظریہ ضرورت کے تحت دیا جانے والا یہ فیصلہ غیر ضروری اور نامناسب تھا.
اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اب یہ کچھ MCQs ہیں، اگر آپ نے ویڈیو اچھے طریقے سے پوری دیکھی ہے تو آپ بہت ہی ایزیلی سولو کر دیں گے۔ ان MCQs کو سولو کریں اور ان کے آنسرز مجھے ذرا کمنٹ سیکشنز میں دیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ پلیز لائک دس ویڈیو، شیئر ود یور فرینڈس، سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئکن so you will never miss any update. Thank you.